معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ: جنازے کی گاڑی۔ لنکن کی لاش کو لے کر جنازے کی گاڑی بے پناہ ماتمی ہجوم میں سے گزرتی ہوئی ایلینائز کی طرف روانہ ہوئی۔ تمام گاڑی کریپ سے لپٹی ہوئی تھی اور انجن جنازے کے گھوڑے کی طرح بہت بڑے سیاہ کمبل سے ڈھانپا ہوا تھا، جس پر سفید ستارے بہت بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ جب گاڑی شمال کی طرف بڑھی، راستے پر لوگ نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ ان کی تعداد میں جلد ہی اضافہ ہو گیا۔ فلیڈلفیا اسٹیشن ابھی بہت دور تھا، لیکن دونوں طرف انسانوں کی دیوار نظر آتی تھی۔ جب گاڑی شہر کے اندر پہنچی تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں بازاروں میں جمع تھے اور چلنے پھرنے کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سوگواروں کی قطار آزادی کے حال سے 3 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ 10 گھنٹے سے قدم قدم فاصلہ طے کر رہے تھے تاکہ لنکن کے چہرے پر آخری نظر ڈال سکیں۔ ہفتے کے روز آدھی رات کے وقت ہال کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن مشائقین نے منتشر ہونے سے انکار کر دیا۔ رات بھر اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اتوار کی صبح 3 بجے ہجوم پہلے سے کہیں زیادہ تھا اور لڑکے اپنی جگہ $10 میں بیچ رہے تھے۔ پیادہ اور گھڑ سوار فوج گلیوں میں آمد و رفت جاری کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت سینکڑوں عورتیں بے ہوش ہو گئیں اور تجربہ کار سپاہی، جنہوں نے گیٹسبرگ کے مارکے میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے، انتظام کرنے میں ناکام ہو گئے۔ جنازے کی رسومات ادا کرنے سے 24 گھنٹے پہلے اسپیشل گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور ہجوم اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہوٹل، مکان، پارک اور دفانی کشتیاں لوگوں سے اٹی پڑی تھیں۔ اگلے روز 16 سفید گھوڑے، جن پر حبشی سوار تھے، جنازے کی گاڑی کو براڈ وے تک لے گئے۔ اس وقت عورتیں غم سے پاگل ہوئی جاتی تھیں اور گاڑی پر پھول نچھاور کر رہی تھیں۔ اس کے پیچھے 1,60,000 کا ماتمی جلوس قدم قدم چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں سیاہ جھنڈیاں تھیں جن پر یہ الفاظ تحریر تھے: خاموش ہو جاؤ اور سمجھ لو کہ میں خدا ہوں۔ 50,000 تماشائی جلوس کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کچل رہے تھے۔ براڈ وے کے سخت مکانوں کی بالائی منزلوں کی کھڑکیاں کرائے پر اٹھ چکی تھیں۔ ایک کھڑکی کا کرایہ $40 وصول کیا جاتا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے گئے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ باہر جھانک سکیں۔ گانے والے طائفے سفید لباس پہنے بازاروں کے کونوں پر دعائیں ترنم کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور بینڈ غمناک دھنیں بجا رہے تھے۔ ہر منٹ کے بعد 100 توپیں داغی جاتی تھیں۔ شہر کے ہال میں جنازے کے پاس بہت بڑا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ ابراہم کے چہرے کو چھونے کی کوشش میں تھے۔ ایک عورت نے محافظ سے نظر بچا کر جھکتے ہوئے لاش کو بوسہ دیا۔ جب نیو یارک میں تابوت بند کر دیا گیا، ہزاروں لوگ جو اس کی شکل نہیں دیکھ سکے تھے، تیزی سے مغربی علاقوں کی طرف چل دیے، جہاں پروگرام کے مطابق جنازے کی گاڑی کو رکنا تھا۔ جب گاڑی اسپرنگ فیلڈ نہ پہنچ گئی، ماتمی گھنٹیاں بجتی رہیں اور توپوں کے دھانے کھلے رہے۔ دن کے وقت گاڑی سرسبز محرابوں اور پھولوں کے نیچے سے یا پہاڑی علاقوں سے گزرتی تھی، جہاں بچے جھنڈیاں لہرا لہرا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ رات کے وقت یہ مشعلوں کے پاس سے گزرتی تھیں جو تمام علاقے میں روشن تھیں۔ تمام ملک جوش میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ تاریخ نے ایسا نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زیادہ جذباتی لوگ تو گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لیتے تھے۔ نیو یارک میں ایک نوجوان نے استرے سے اپنا گلا کاٹ لیا اور چیخ رہا تھا کہ میں بھی لنکن کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں۔ قتل کے 48 گھنٹے بعد ایک کمیٹی واشنگٹن پہنچی اور بیگم لنکن سے التجا کی کہ اسے اس کے آبائی گاؤں اسپرنگ فیلڈ میں دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس نے ابتدا میں اس تجویز کی سختی کے ساتھ مخالفت کی۔ اسپرنگ فیلڈ میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں۔
یہ بات درست تھی کہ اس کی 3 بہنیں وہاں رہتی تھیں، لیکن وہ 2 کو تو بالکل ناپسند کرتی تھی اور تیسری کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور باقی گاؤں کے باشندوں کے ساتھ اسے قطعاً کوئی ہمدردی نہ تھی۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں اسپرنگ فیلڈ کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ اس کی تجویز تھی کہ لنکن کو شکاگو میں دفن کیا جائے اور نیشنل کیپٹل میں اس قبر میں اتارا جائے جو ابتدا میں جارج واشنگٹن کے لیے تیار کی گئی تھی۔ تاہم پورے 7 دن سمجھانے بجھانے کے بعد وہ لاش کو اسپرنگ فیلڈ لے جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ قصبے کے لوگوں نے رقم جمع کی اور ایک خوبصورت قطعہ زمین جو شہر کے 4 بلاکوں پر مشتمل تھی حاصل کر لیا اور وہاں پر دن رات کھدائی ہونے لگی۔ آخرکار 4 مئی کی صبح کو جنازے کی گاڑی اسپرنگ فیلڈ پہنچی۔ قبر تیار تھی۔ لنکن کے پرانے دوست رسومات میں شریک ہونے کے لیے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ اچانک بیگم لنکن نے سخت غصے کی حالت میں حکم دیا کہ لاش کو وہاں ہرگز دفن نہیں کیا جائے گا جہاں قبر تیار ہوئی ہے، بلکہ 2 میل دور جنگل میں اوک رج کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اب کسی کے لیے بولنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، کیونکہ اگر ذرا بھی چوں چرا کی جاتی تو وہ دھمکی دیتی کہ میں لاش کو واپس واشنگٹن لے جاؤں گی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ قبر جو اسپرنگ فیلڈ کے مرکز میں بنائی گئی تھی وہ اس جگہ واقع تھی جسے ماور بلاک کہا جاتا تھا، اور بیگم لنکن ماور کے کنبے کو حقیر جانتی تھی، اور اس وقت بھی جب لنکن کی موت کی وجہ سے وہ غم زدہ تھی، وہی نفرت کے جذبات اس کے دل میں موجود تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک رات کے لیے بھی لنکن کی لاش کو اس زمین میں رکھا جائے جسے اس کے خیال کے مطابق ماور خاندان نے ناپاک کیا ہوا تھا۔ 25 سال تک یہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ ایک مکان میں مقیم رہی۔ اس کے خاوند کے دل میں کسی کے متعلق کوئی میل نہ تھی، بلکہ وہ ہر ایک کا برابر ہی خیر خواہ تھا۔ لیکن فرانس کے بادشاہوں بوربن کی طرح اس نے اس سے کوئی سبق نہ سیکھا تھا، اور وہ کسی بات کو درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لہٰذا اسپرنگ فیلڈ کے بادشاہوں کو اس بیوہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اور لاش کو 11 بجے محراب سے نکال کر اوکرج کے قبرستان میں لایا گیا۔ گاڑی کے آگے آگے جو ہکر جا رہا تھا اور اس کے پیچھے لنکن کا گھوڑا اولڈ ہک تھا، جس کے اوپر سرخ، سفید اور نیلا کمبل ڈالا ہوا تھا۔ اس پر یہ الفاظ منقش تھے: بوڑھے ایب کا گھوڑا۔ جب گھوڑا استبل میں واپس پہنچا تو کمبل کا ایک چیتھڑا بھی اس پر موجود نہیں تھا۔ لوگوں نے نشانی کے طور پر اس کے ٹکڑے بانٹ لیے تھے۔ وہ باز کی طرح اس پر جھپٹتے اور اس کے ٹکڑے اڑا لے جاتے۔ جس وقت تک سپاہیوں نے سنگینوں کے ساتھ ان پر حملہ نہ کیا، وہ آپس میں لڑنے سے باز نہ آتے۔ قتل کے 5 ہفتے بعد تک بیگم لنکن وائٹ ہاؤس میں پڑی روتی رہی۔ دن اور رات کے کسی حصے میں وہ باہر نہیں نکلتی تھی۔ الزبتھ ہیکلے نے، جس کی چارپائی اس کے پاس ہوتی تھی، لکھا ہے: وہ نظارہ اب بھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کے نالے، غیر معمولی چیخیں، اس کے بدن کا خوفناک کھچاؤ اور غم کے طوفانوں کے تھپیڑے مجھے کبھی نہیں بھول سکتے۔ میں بیگم لنکن کا سر ٹھنڈے پانی سے دھوتی تھی اور جہاں تک مجھ سے ممکن تھا رنج و غم کے خوفناک طوفانوں کو دبانے کی کوشش کرتی تھی۔ ٹیڈ کو بھی اپنے والد کی موت پر اتنا ہی غم تھا جتنا اس کی ماں کو، لیکن ماں کی خوفناک چیخیں لڑکے کو خوف زدہ کر کے اسے خاموش کرا دیتی تھیں۔ اکثر رات کے وقت جب ٹیڈ اپنی ماں کی آہیں سنتا تو بیدار ہو جاتا تھا اور اس کے بستر پر آ کر کہتا تھا: امی مت چیخو، جب تم چیختی چلاتی ہو میں سو نہیں سکتا۔ ہمارے ابا بہت اچھے تھے اور وہ جنت کو سدھارے ہیں، وہ خدا کے ساتھ ہیں اور وہ ولی بھائی کے ساتھ ہیں۔ امی مت چلاؤ ورنہ میں بھی چلاؤں گا۔ سب ہیڈنگ: بوتھ کا انجام۔ جب بوتھ نے لنکن پر فائر کیا، میجر ریتھپو نے، جو پریزیڈنٹ کے کمرے میں بیٹھا تھا، فوراً لپک کر قاتل کو اپنی گرفت میں لے لیا، لیکن وہ اسے زیادہ دیر تک اپنی گرفت میں نہ رکھ سکا کیونکہ بوتھ نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے خنجر نما چاقو کو میجر کے بازوؤں میں کھونپ کر گہرا گھاؤ کر دیا۔ میجر ریتھپو سے چھوٹ کر بوتھ کمرے کے جنگلے سے پھلانگ گیا
اور اسٹیج پر جو 12 فٹ نیچے تھی چھلانگ لگا دی۔ جب اس نے چھلانگ لگائی تو اس کی مہمیز جھنڈے کے ساتھ پھنس گئی اور وہ بری طرح گرا۔ گرنے سے اس کی بائیں ٹانگ کی چھوٹی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس نے ٹانگ کے ٹوٹنے پر زبردست ٹیس محسوس کی، لیکن ذرا بھر توقف نہ کیا، کیونکہ اسے اب زندگی کا نہایت اہم کردار ادا کرنا تھا۔ بقول اس کے لافانی زندگی حاصل کرنی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، اپنا خنجر لہراتا اور نعرے لگاتا ہوا، ظالم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اسٹیج کو عبور کر گیا۔ ایک موسیقار اس کے راستے میں حائل ہوا تو بھوت نے اسے بھی زخمی کر دیا۔ ایک اداکار کو دھکیل کر زمین پر گرا دیا اور بجلی کسی تیزی سے عقبی دروازے سے نکل گیا۔ یہاں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا جو اس کا منتظر تھا، اپنے ریوالور پر گرفت مضبوط کی اور بلندی کی طرف لے گیا۔ جس لڑکے نے گھوڑا پکڑا ہوا تھا اسے پچھاڑتا ہوا وحشیانہ انداز میں بازار کی طرف بھاگ نکلا۔ جب اس کا گھوڑا سنگریزوں کے اوپر سے گزرتا تھا تو رات کے وقت اس کی چنگاریاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ اس نے شہر کی حدود میں 2 میل تک دوڑ لگائی۔ جب چاند درختوں کی چوٹیوں پر نمودار ہوا تو وہ اینکوشیا کے پل کی طرف سرپٹ توڑ رہا تھا۔ وہاں یونین کے ایک سنتری سارجنٹ کوب نے رائفل کی نالی اس کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور اتنی دیر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ 9 بجے کے بعد باہر نکلنے کی اجازت نہیں؟ بوت نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا کہ وہ چارلس کاؤنٹی میں رہتا ہے اور شہر میں کسی کام سے آیا تھا۔ واپس جانے کے لیے اس نے چاند کے نکلنے کا انتظار کیا، اس وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ سنتری کو یہ عذر کافی معقول معلوم ہوا۔ اس نے اپنی رائفل نیچے کر دی اور سوار کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ چند منٹ کے بعد ڈیوٹی ہیرلڈ جو بوت کا ساتھی تھا ایسے ہی عذر کے ساتھ اینکوشیا کا پل عبور کر گیا اور بوت کے ساتھ جا شامل ہوا۔ وہ دونوں گھوڑوں کو میری لینڈ کے زیری علاقے کی طرف دوڑانے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ڈکسی میں پہنچ کر انہیں بہت شہرت حاصل ہو جائے گی۔ آدھی رات کے وقت وہ ایک دوست کی سرائے میں ٹھہرے جہاں ان کا اسلحے کا ذخیرہ رکھا تھا۔ اپنے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کو پانی پلایا، کتب نما بندوقیں اور بارود حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ $1 کی وسکی پی کر فخریہ انداز میں اپنے کارنامے کا ذکر کرتے ہوئے تاریکی میں روانہ ہو گئے۔ شروع میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اس جگہ سے سیدھے دریائے پوٹومیک پر پہنچیں گے اور وہاں سے فوراً ورجینیا چلے جائیں گے۔ اس پروگرام پر عمل کرنا چندہ مشکل نہ تھا۔ اگر ایک دقت نہ ہوتی تو یقیناً وہ اس طرح کرتے اور وہ بالکل پکڑے نہ جاتے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ بوت کی ٹانگ زخمی ہو جائے گی۔ درد کے باوجود بوت اس رات بڑی بہادری اور استقلال سے گھوڑا دوڑاتا رہا، جسے وہ خود ہی ڈائری میں لکھتا ہے۔ جب بھی گھوڑا اچھلتا تھا، ٹوٹی ہوئی ہڈی گوشت کے ساتھ ٹکراتی تھی اور اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ بالآخر ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی، اس لیے اب انہوں نے گھوڑوں کا رخ بائیں طرف موڑ دیا اور صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہفتے کے روز ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ یہ ایک دیہاتی حکیم کا مکان تھا جس کا نام ڈاکٹر سیموئل اے مڈ تھا۔ یہ جگہ واشنگٹن سے 20 میل جنوب مشرق کی طرف تھی۔ بوت درد کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ وہ خود گھوڑے سے نہیں اتر سکتا تھا۔ اسے گھوڑے سے اٹھا کر اتارا گیا اور مکان کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں لٹایا گیا۔ اس وقت وہ بہت کرا رہا تھا۔ یہ جگہ شاہراہوں سے دور واقع تھی اور یہاں تار اور ریل گاڑی نہیں جاتی تھی، اس لیے اس علاقے کے لوگوں کو پریزیڈنٹ کے قتل کے متعلق کوئی علم نہ تھا۔ ڈاکٹر کو کوئی شبہ نہ ہوا۔ بوت نے اسے یہ بتایا تھا کہ گھوڑا اس کے اوپر چڑھ گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی بائیں ٹانگ کا بوٹ کاٹ دیا، ہڈی کو ٹھیک اپنی جگہ پر رکھ کر چپٹیاں لگا کر ٹانگ کو باندھ دیا اور اسے ایک بھدی سی بیساکھی دے دی تاکہ وہ اس کے سہارے چل سکے۔ بوت ڈاکٹر مڈ کے مکان میں سویا رہا، لیکن جب کہکشاں کی روشنی نمودار ہوئی وہ بڑی مشکل سے بستر پر اٹھ کر بیٹھا۔ اپنی خوبصورت مونچھوں کا صفایا کر کے مصنوعی مونچھیں لگا لی اور مٹیالے رنگ کی بڑی سی شال سے مکمل طور پر اپنے کندھوں کو لپیٹ لیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بھی اس میں چھپا لیا تاکہ اس کے اوپر
کھدے ہوئے الفاظ سے شناخت نہ کیا جا سکے۔ وہ اس طرح بھیس بدل کر اور کچھ کھائے پیے بغیر $25 کے نوٹ ڈاکٹر کے حوالے کر کے پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دریا کی طرف سفر شروع کر دیا، جو ان کی امیدوں کی منزل تھا۔ ان کے راستے میں ایک بہت بڑی دلدل پڑتی تھی جسے زکیہ دلدل کہا جاتا تھا۔ یہاں جھاڑیاں بھی تھیں، کیچڑ تھا اور جوہڑ تھے جو چھپکلیوں اور سانپوں کا گھر تھا۔ اندھیرے میں دونوں سوار راستہ بھول گئے اور کئی گھنٹے تک اسی علاقے میں گھومتے رہے۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو ایک حبشی آسوالڈ نے ان کی رہنمائی کی۔ بھوت کی ٹانگ میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ٹانگیں کشادہ کر کے گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے آسوالڈ کو کہا کہ وہ اپنے چھکڑے میں لے چلے۔ چنانچہ وہ انہیں ایسٹر کے اتوار کو رچ ہل تک لے گیا۔ انہوں نے اسے عوضانہ کے طور پر $60 دیے۔ رچ ہل میں ایک دولت مند شخص کیپٹن کاکس رہتا تھا جو نیم وفاق کا حامی تھا۔ بھوت کا خیال تھا کہ وہ اس کے کارنامے کو بنظر دیکھے گا اور اس کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ بھوت نے کیپٹن کاکس کو بتایا کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ شناخت کے طور پر اسے اپنے بازو پر کھدے ہوئے الفاظ دکھائے۔ اس نے کیپٹن کاکس سے التجا کی کہ وہ اس کا راز فاش نہ کرے کیونکہ وہ بیمار اور معذور ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ کام جنوبی علاقے کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ بھوت کی ایسی حالت تھی کہ نہ وہ گھوڑے پر سفر کر سکتا تھا نہ چھکڑے پر۔ کیپٹن کاکس نے دونوں بگوڑوں کو صنوبر کے درختوں میں چھپا دیا۔ یہ نہایت گھنے جنگل کی مانند تھا۔ ان درختوں کے نیچے بھی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ یہاں سے کسی کو ڈھونڈ نکالنا نہایت مشکل تھا۔ اگلے 6 دن اور 5 راتیں بگوڑے اسی جگہ رہے اور انتظار کرتے رہے کہ بھوت کی ٹانگ کو آرام آ جائے تو وہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ کیپٹن کاکس کا ایک ستیلا بھائی تھا جس کا نام تھامس اے جونز تھا۔ اس کے پاس اپنے غلام تھے۔ کئی سال تک وہ نیم وفاقی گورنمنٹ کا ایجنٹ رہا تھا اور بگوڑوں کو دریا پار کروایا کرتا تھا۔ کیپٹن کاکس نے جوائنز کو تاکید کی کہ وہ ہیئرلٹ اور بھوت کی دیکھ بھال کرے۔ وہ روزانہ صبح ان کے لیے ایک ٹوکری میں کھانا لاتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گورنمنٹ کے سراغ رساں جگہ جگہ پھر رہے ہیں اور بھوت کی تلاش کر رہے ہیں، اس لیے جب وہ کھانا لے کر جاتا تو اپنے سوروں کو بلاتا تھا اور یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اپنے مویشیوں کو چارہ کھلا رہا ہے۔ بھوت کو خوراک کی ضرورت تو تھی ہی، لیکن معلومات حاصل کرنے کی خواہش اسے اور بھی زیادہ تھی۔ کیپٹن کاکس کا ایک ستیلا بھائی تھا جس کا نام تھامس اے جونز تھا۔ اس کے پاس اپنے غلام تھے۔ کئی سال تک وہ نیم وفاقی گورنمنٹ کا ایجنٹ رہا تھا اور بگوڑوں کو دریا پار کروایا کرتا تھا۔ کیپٹن کاکس نے جونز کو تاکید کی کہ وہ ہیئرلٹ اور بھوت کی دیکھ بھال کرے۔ وہ روزانہ صبح ان کے لیے ایک ٹوکری میں کھانا لاتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گورنمنٹ کے سراغ رساں جگہ جگہ پھر رہے ہیں اور بھوت کی تلاش کر رہے ہیں، اس لیے جب وہ کھانا لے کر جاتا تو اپنے سوروں کو بلاتا تھا اور یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اپنے مویشیوں کو چارہ کھلا رہا ہے۔ بھوت کو خوراک کی ضرورت تو تھی ہی، لیکن معلومات حاصل کرنے کی خواہش اسے اور بھی زیادہ تھی۔ اس نے جان سے التجا کی کہ وہ اسے خبریں باہم پہنچاتا رہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ قوم اس کے کارنامے کو کتنا پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جونز بھوت کو اخبار لا کر دیتا تھا اور وہ جلدی جلدی خبروں کو نگلنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ بڑی بے صبری سے اخبار پڑھتا تھا، لیکن اسے یہ معلوم کر کے بڑی مایوسی ہوتی تھی کہ کوئی بھی اس کے بے ایمانہ قتل کو کارنامہ قرار نہیں دے رہا تھا۔ وہ 30 گھنٹے سے ورجینیا کی طرف دوڑ لگا رہا تھا اور اپنے زخم سے تکلیف اٹھا رہا تھا، لیکن اس تکلیف کا برداشت کرنا ذہنی اذیت برداشت کرنے کی نسبت بہت آسان تھا۔ شمالی علاقے کا غم و غصہ تو غیر متوقع نہ تھا، لیکن جنوبی علاقہ جو اس کا اپنا علاقہ تھا اسے ملامت کر رہا تھا اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے تو خواب دیکھا تھا کہ وہ بروڈز اور ولیم ٹل کی طرح سے عظمت حاصل کرے گا، لیکن اسے بزدل، بے وقوف، کرائے کا ٹٹو اور قاتل قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ حملے اسے سانپ کی مانند ڈس رہے تھے۔
اور موت کے پیالے کی طرح تلخ تھے، لیکن کیا وہ اس کا الزام اپنے آپ کو دیتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ ہر شخص کو الزام دیتا تھا سوائے اپنے اور خدا کے۔ وہ اپنے آپ کو خدائے قادر کے ہاتھ میں ایک آلہ کار قرار دیتا تھا، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسے خدا کی طرف سے ابراہم لنکن کو قتل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی غلطی صرف یہ تھی کہ اخلاقی لحاظ سے پستی کے گڑھے میں گری ہوئی قوم کی خدمت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ اگر دنیا میرے دل کی حالت سے واقف ہوتی تو مجھے ایک دم عظیم بنا دیتی۔ گو مجھے عظمت کی خواہش نہیں، میری روح اتنی عظیم ہے کہ یہ ایک مجرم کی حیثیت سے نہیں مر سکتی۔ وہ زکیہ دلدل کے علاقے میں اپنے کمبل میں لپٹا ہوا سردی کے مارے کانپ رہا تھا اور اپنے دل کے پھپولے جلا رہا تھا۔ میں یہاں نمی، سردی اور فاقہ مستی میں پڑا ہوں، اور ہر شخص میرے خلاف ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے بروٹس کی عزت ہوئی اور جس کی وجہ سے ولیم ٹل ہیرو بنا۔ میں نے ایک بہت بڑے جابر اور ظالم کو ختم کیا ہے، مگر میں ایک عام گلا کاٹنے والا سمجھا جاتا ہوں۔ میرا کارنامہ ان دونوں سے زیادہ اخلاص پر مبنی ہے۔ مجھے کسی فائدے کی امید نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے۔ جو ضرب میں نے لگائی ہے اس کی وجہ سے میں شرمندہ نہیں ہوں۔ جب بوت وہاں لیٹا ہوا لکھ رہا تھا تو 3000 سراغ رساں اور ہزاروں گھڑ سوار جنوبی میری لینڈ کا کونا کونا چھان رہے تھے۔ ہر مکان، عمارت، غار اور دلدل میں بوت کی تلاش جاری تھی تاکہ اسے زندہ یا مردہ حالت میں گرفتار کیا جائے۔ اسے پکڑنے پر $1,00,000 انعام کا اعلان ہو چکا تھا۔ بعض اوقات گھڑ سواروں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی تھیں جو اس کی تلاش میں تھے۔ وہ اس سے زیادہ 200 گز کے فاصلے پر ہوتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ان کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں بھی سنتا تھا۔ اگر ہیرلٹ کا گھوڑا بھی ہنہنانے کا جواب دے دیتا تو وہ یقیناً پکڑے جاتے اور انہیں گولی مار دی جاتی۔ 2 دن بعد باز آ پہنچے۔ وہ آسمان پر چیٹی ڈال رہے تھے، پر وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور مرے ہوئے جانوروں کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ بوت خوفزدہ ہو گیا کہ شاید تعقب کرنے والوں کے لیے وہ نشاندہی کا باعث بن جائیں جو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی سرخ گھوڑی کو پہچان سکتے تھے۔ ٹانگ کی تکلیف بے دستور تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس لیے اگلی رات 12 اپریل جمعے کے روز یعنی قتل سے 1 ہفتے بعد اسے گھوڑے پر بٹھا دیا گیا، اور ایک دفعہ پھر انہوں نے دریائے پوٹومیک کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔